کہ نبی کی شادی کا وقت ہے. اللہ کے نبی کے والد عبداللہ کی ایک بوڑھا عبد المطلب کے دروازے پہ پہنچ گیا اور پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا. عبد المطلب نکل کے آئے اور نکل کے جب آئے یہ تو قدموں پہ گر گیا اور قدموں پہ گر کے کہنے لگا اے عبد المطلب میں آپ کے دروازے پہ ایک امید لے کے آیا ہوں. کہا کیا امید لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو ادھر. کہا کیا امید لے کے آئے ہو؟ تو وہ بوڑھا بولا عبد المطلب میں آپ کے بیٹے عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں. اپنی بیٹی کی شادی. بوڑھے نے کہا تو عبد المطلب بولے بیٹی کا نام تو بتاؤ, نام کیا ہے؟ تو یہ بولا بولا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے. کیا زور سے بولو, کیا بولا؟ میری بیٹی کا نام آمنہ. جب عبداللہ نے عبد المطلب نے آمنہ نام کو سنا تو مچل گئے اور مچل کے کہنے لگے بوڑھے اچھا ہوا تو خود ہی آ گیا, ورنہ کچھ دنوں کے بعد میں آمنہ کے رشتے کے لیے تیرے گھر پہ آنے ہی والا تھا, تیرے گھر پہ آنے کی والا تھا. ہو گئی شادی, نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ کا آمنہ کے ساتھ. ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں. عبداللہ کا آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور ہمارے یہاں مراد آباد میں بریلی کا ماحول یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. وہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ اور ایک یا دو دن کے بعد شوہر کے گھر سے اپنے باپ کے گھر واپس آتی ہے. ایسے ہی حضرت آمنہ اپنے باپ کے گھر سے عبداللہ کے گھر پہنچی اور 3 دن کے بعد جب عبداللہ کے گھر سے اپنے باپ کے گھر واپس آئی ہے تو آمنہ کی آنکھ میں آنسو ہیں. آمنہ رونے لگی, تڑپنے لگی, لگنے لگی. اب باپ نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے اے بیٹی مجھے بتا کیا تجھ کو عبداللہ کے گھر پہ کوئی پریشانی ہے, کوئی تنگدستی ہے, کوئی دقت ہے؟ تو یہ آمنہ کہنے لگی کہ عبد المطلب کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے, بلکہ عبد المطلب کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جب مکہ میں کوئی پریشان آتا ہے تو اس کی مدد عبد المطلب کرتے ہیں. کوئی بیمار آتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کوئی پریشانی نہیں. پھر بیٹی سے کہنے لگے بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بیٹی نے جواب دیا آمنہ نے ابو جان پہلے بھی آپ کے گھر سے باہر جاتی تھی اور باہر سے واپس آتی تھی اور آج بھی آپ کے گھر کو واپس آئی ہوں, لیکن میں نے جو آج منظر دیکھا ہے وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کہنے لگے بیٹی تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو ملت کے نوجوانوں آمنہ کہنے لگی ابو جان آج میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب عبداللہ کے گھر سے آپ کے گھر آنے کا ارادہ کیا ہے تو راستے میں جو پتھر ملا ہے اس پتھر نے مجھے سلام کیا ہے. کوئی پیڑ ملا ہے تو پیڑ نے مجھے سلام کیا ہے. شمس و قمر نے مجھے سلام کیا ہے. زمین کی کنکریوں نے آمنہ کے قدموں کو چوما ہے. اتنی بات کو جب سنا ہے تو آمنہ کے باپ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما اور چوم کے کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو جس نور کے لالچ میں نے تیرا نکاح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کیا تھا, اللہ نے وہ امانت تیرے پیٹ میں عطا فرما دی ہے. اللہ نے وہ امانت تیرے پیٹ میں. نبی کا نور آ گیا. نور حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا. نور حضرت آمنہ کے شکم میں چل رہی حضرت آمنہ, گھوم رہی ہیں حضرت آمنہ. آمنہ کہتی ہیں جب مصطفیٰ کا نور آیا میرے شکم میں تو مجھ سے عرب کی عورتیں کہتی تھی آمنہ تمہارا حسن تو دوبالا ہو گیا, تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو. آمنہ خوشبو کون سی لگاتی ہو؟ کون سی خوشبو کہ تمہارے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبو ہم نے کبھی مکہ میں سونگی نہیں ہے, کبھی عرب میں سونگی نہیں ہے. تو آمنہ مچل کے کہتی تھی یہ خوشبو میری نہیں ہے, یہ نور میرا نہیں ہے, بلکہ یہ خوشبو یہ نور حضرت عبداللہ کی امانت کا, عبداللہ کی امانت کا. وہ دن بھی قریب آ گیا, وہ دن بھی قریب کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا 12ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کی صبح کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا فرمایا. آمنہ کے گھر میں تشریف لے آئے مصطفیٰ, جنت سے حور نبی کی زیارت کرنے کے لیے آ گئی.
فرشتے نبی کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے. آئے حضرت عبد المطلب طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. کسی نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کے گھر میں ایک بیٹا آ گیا ہے, بڑا خوبصورت ہے. عبد المطلب دوڑتے ہوئے آ گئے اور دروازے پہ جب قدم رکھنا چاہا تو اندر سے آواز آئی, عبد المطلب ابھی تم دروازے میں داخل نہیں ہوگے, تمہیں اجازت نہیں ہے. عبد المطلب کہنے لگے گھر میرا ہے, دروازہ میرا ہے, چوکھٹ میری ہے, لیکن مجھ کو دروازے میں داخل ہونے سے کس لیے روکا جا رہا ہے؟ تو ملت کے نوجوانوں اندر سے آواز آتی ہے عبد المطلب چوکھٹ اگرچہ تیری ہے, گھر اگرچہ تیرا ہے, دروازہ اگرچہ تیرا ہے, لیکن یاد رکھ تیرے گھر میں جو آیا ہے وہ محبوب تو خدا کا ہے. محبوب تو زور سے بولو, وہ محبوب تو خدا کا ہے. پہلے آسمان والے دیکھیں گے پھر زمین والوں کو موقع ملے گا. زمین والوں کو کہتی ہیں آمنہ کہ بچے دنیا کے اور پیدا ہوتے ہیں, اور بچے تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ گندگی میں لپٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, آنکھ میں سرما لگانا پڑتا ہے, بالوں میں تیل لگانا پڑتا ہے, اپنے بچے کو نہلانا پڑتا ہے, ختنیں کرانی پڑتی ہیں. لیکن بخاری کی حدیث سنیے, آمنہ کہتی ہے میرا لخت جگر ایسا پیدا ہوا کہ جب پیدا ہوا تو غسل شدہ پیدا ہوئے. میرے نبی تشریف لائے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. نبی پیدا ہوئے, سر میں تیل ڈلا ہوا ہے. نبی پیدا ہوئے, نبی کی ختنیں ہوئی ہے. ذرا ملت کے نوجوانوں, عبد المطلب نے اپنے لختے جگر پوتے کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کر کے چلے ہیں. ادھر مکہ میں شہرا ہو گیا, چوراہے چوراہے پہ چرچا, جگہ جگہ چرچا, راستے راستے میں چرچا. کوئی کہنے والا اپنے ساتھیوں سے کہتا آج میں نے بڑے تعجب کی بات دیکھی ہے, آج میں نے بڑی حیرت کی بات دیکھی ہے. لوگ کہنے لگے تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے آج دیکھا ہے کہ ایک زمانے سے میری کھیتی سوکھی پڑی تھی, لیکن صبح اٹھ کر کے جب اپنے کھیت میں گیا ہوں تو میرے کھیت میں ہریالی نظر آ رہی ہے. دوسرا کہنے والا یہ کہنے لگا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات مجھ سے سنو, اس سے زیادہ حیرت کی بات مجھ سے سنو. بولے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری بکریوں کے تھنوں میں ایک زمانے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا, لیکن آج صبح نہ جانے کیا ہو گیا ہے, جب اپنی بکریوں کے پاس پہنچا ہوں تو ان کے تھنوں سے خود بخود دودھ کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تیسرا کہنے لگا کہ تعجب کی بات مجھ سے سنو, آج صبح اٹھ کر کے چونکہ میں خانہ کعبہ کی طرف چلا ہوں تو میں نے دیکھا ہے خاندان قریش کے سردار عبد المطلب ہے, اس کی گود میں ایک بچہ ہے کہ ایسا بچہ میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہے, ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا ہے. میں دیکھتا تھا کبھی عبد المطلب کی طرف, کبھی خانہ کعبہ کی طرف, کبھی اس بچے کی طرف. میں سمجھ میں کی پاتا تھا کہ عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں یا خانہ کعبہ اس بچے کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے, یا خانہ کعبہ اس بچے کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. لاجواب بچہ, بے مثال بچہ. نبی تشریف لے آئے دنیا میں, عالم یہ ہے کہ اجالا ہو گیا, نبی کے نور کا شہرت ہو گئی مصطفیٰ کی. میرے بھائیوں, قبیلہ بنو سعد سے کچھ دائیاں آ گئیں مکہ شریف میں. کیوں دائیاں آ گئیں؟ کہ مکہ کے اہل ثروت لوگوں کے بچے لے کے آئیں گے, انہیں دودھ پلائیں گے, ہم کو مال ملے گا. قحط سالی کا عالم ہے. جب مکہ میں دائی آئیں, حضرت حلیمہ سعدیہ بعد میں, تمام دائیاں پہلے آ گئیں, مالدار لوگوں کے بچے لے کر کے چلی گئیں. مکہ میں کوئی بچہ نہیں ملا. اگر بچہ ہے تو صرف ایک بچہ رہ گیا ہے. کون؟ یہ بچہ عبداللہ کا بیٹا ہے, حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی اور پہنچ کے کہنے لگی آمنہ اس بچے کو مجھے دے دو, اس کو دودھ میں پلاؤں گی, اس کی پرورش میں کروں گی. جب اس بچے کو لے کر کے حضرت حلیمہ واپس آئی ہیں اور اپنی اونٹنی پر یا اپنی اونٹنی پر جب سوار ہوئی ہے تو عالم یہ ہے کہ پہلے جب اونٹنی پہ سوار ہوئی تھی تو اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی. اب جب نبی کو لے کر کے اونٹنی پہ سوار ہوئی ہے تو وہ اونٹنی دوڑی چلی جا رہی ہے.
ऊंटनी दौड़ी चली जा रही है। मक्का के लोगों ने कहा, ए हलीमा, ऐसा लगता है कि तुमने जानवर को बदल लिया है, तुमने ऊंटनी को बदल लिया है। तो हजरत हलीमा मसरत में कहने लगी, शादमानी में कहने लगी, ए लोगों सुनो, मैंने सवारी को नहीं बदला है, बल्कि सवारी पे बैठने वाला सवार बदल गया है। सवारी पे बैठने वाला बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट।